سینئر صحافی سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ عدلیہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے سیاسی بیانات دینے سے گریز کرے، پارلیمنٹ کو متنازع قرار دے کر بے توقیری کرنے سے پہلے اپنے داغدار ماضی کو سامنے رکھے۔ بھٹو کو پھانسی دینے اور ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر گھر بھیجنے کے باوجود اگر ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں تو عدلیہ بھی پارلیمنٹ کے وقار پر انگلی اٹھانے سے گریز کرے۔ سینٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر نے سپریم کورٹ میں قومی احتساب بیورو نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے دیے گئے ریمارکس پر شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ پارلیمنٹ متنازع ہو گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے گزشتہ روز ایک ایسے مقدمے میں ریمارکس دیے جس کا الیکشن سے براہ راست تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے فرمایا کہ پارلیمنٹ نامکمل ہے، پارلیمنٹ کو جان بوجھ کر مکمل نہیں کیا جا رہا، پارلیمنٹ کے قوانین متنازع ہیں، اس لیے وہ مکمل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا ہماری تاریخ کا واحد دیانتدار وزیر اعظم، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ محمد خان جنیجو کی طرف تھا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا کہ پتہ نہیں انہیں یہ استحقاق کس نے دیا کہ لیاقت علی خان سے عمران خان تک تمام کو یک جنبش قلم بددیانت قرار دے کر صرف ایک کے بارے میں فتویٰ دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تکلیف دہ ریمارکس ہے، ہم عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں اور جو ممالک اور قومیں عدالتوں کا احترام نہیں کرتی وہ ناانصافی اور انتشار کا بھی شکار ہوتی ہیں اور ان کا تانا بانا بکھر جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے عدلیہ کا اس وقت بھی احترام کیا جب بھٹو کو پھانسی دی گئی، ہم نے عدلیہ کا اس وقت بھی احترام کیا جب ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں بلکہ 4 مارشل لاؤں کی توثیق کی گئی۔ عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم نے عدلیہ کا اس وقت بھی احترام کیا جب ایک جرنیل کو باوردی انتخابات لڑنے کی اجازت دی گئی، ہم نے عدلیہ کا اس وقت بھی احترام کیا جب ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر آپ نے عمر بھر کے لیے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور آئندہ بھی کریں گے۔ عدلیہ انتخابات کے بارے میں جو بات کہے گی ہم مانیں گے، ہم آئین کو مانتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر نے کہا کہ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ریاست 3 ستونوں پر کھڑی ہے، عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ ایک ستون ہے اور آج کل صحافت کو چوتھا ستون کہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں جس طرح سڑکوں اور چوراہوں، گلیوں اور بازاروں میں تجاوزات ہو رہے ہیں، اسی طرح یہاں بھی تجاوزات ہو رہے ہیں اور ہر تجاوز کا رخ پارلیمنٹ کی طرف ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی طاقت اور بندوق کے زور پر پارلیمنٹ کو دبوچ لیتا ہے، اس کو قتل اور ختم کر دیتا ہے، اس کے قائد ایوان کو گھر بھیج دیتا ہے۔ حکومتی سینیٹر نے کہا کہ عدالت عظمیٰ اور عدلیہ کا ایک دائرہ کار ہے۔ ججوں کی بحالی کے لیے عدلیہ کی تحریک کے بعد ایکٹیویزم کا ایک ایسا انداز شروع کیا گیا ہے کہ تجاوزات ہمارے ہاں بھی آ گئی، ہماری آئینی ترامیم بھی چیلنج ہو جاتی ہیں، ہمارے بنائے ہوئے قانون بھی چیلنج ہو جاتے ہیں اور آج کل بھی نیب کا قانون زیر بحث ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب جج صاحبان غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ اس پارلیمنٹ کی کوئی 400 یا 500 ارکان بھی غور و فکر کر چکے ہیں اور اس کے بعد یہ آیا ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب قانون میں ترمیم کے خلاف پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی درخواست پر سماعت کے دوران دیے گئے چیف جسٹس کے ریمارکس پر بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اختیارات میں کوئی مداخلت نہیں چاہتے، ہم ان کے فیصلوں کے سامنے سر جھکائیں گے، وہ فیصلہ چاہے ہمیں کتنا ہی برا لگے، کتنا ہی ناگوار لگے اور کتنا ہی ناروا ہو، لیکن خدا کے لیے آئے روز چابک لے کر اس پارلیمنٹ کی پشت پر نہ ماریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریمارکس کیا ہیں کہ ہماری تاریخ میں ایک وزیر اعظم دیانتدار تھا۔ اگر اس طرح کے ریمارکس ہم ججوں کے بارے میں دیں اور کہیں کہ ہماری پوری تاریخ میں ایک ہی چیف جسٹس دیانتدار تھا تو کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ پارلیمنٹ متنازع ہو گئی ہے؟ کیوں متنازع ہو گئی ہے؟ پارلیمنٹ اکثریت کا نام ہے، قومی اسمبلی میں آج بھی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے اور اکثریت قانون بناتی ہے، سینٹ اکثریت سے قانون بناتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں جو ہماری توقیر پر حملہ ہے، ہماری تکریم پر حملہ ہے، ہماری پارلیمنٹ کی خود مختاری پر حملہ ہے، پارلیمنٹ کے وقار پر حملہ ہے، پارلیمنٹ کی عزت پر حملہ ہے، پارلیمنٹ کے نام پر حملہ ہے، تو ایسی چیزیں نہ کریں۔ نہ وہ عوام کے نمائندے ہیں اور نہ افواج پاکستان عوام کی نمائندہ، بلکہ یہ ایوان عوام کا نمائندہ ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ عوام کے نمائندے سے اس طرح تضحیک کے ساتھ برتاؤ نہ کریں، عوام کے نمائندے کو اپنا کام کرنے دیں، وہ قانون بناتے ہیں، قانون میں آپ کو سکم نظر آتا ہے اور آپ اس کو آئین کے منافی خیال کرتے ہیں تو آپ پہلے بھی قانون ختم کر چکے ہیں، آئندہ ختم کر لیجئے، ہم آپ کو نہیں روک سکتے۔ عالی مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال نے کچھ ریمارکس دیے ایک ایسے مقدمے میں جس کا براہ راست تعلق انتخابات یا اس طرح کی چیزوں سے نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ پارلیمنٹ نامکمل ہے، انہوں نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کو جان بوجھ کر مکمل نہیں کیا جا رہا، انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ جو ہے اس کے قوانین متنازع ہیں اس لیے کہ وہ مکمل نہیں ہے۔ انہوں نے اور بھی اس طرح کی، انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ کا واحد دیانتدار وزیر اعظم، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ محمد خان جنیجو کی طرف تھا، لیکن انہیں یہ استحقاق پتہ نہیں کس نے دیا ہے کہ لیاقت علی خان سے عمران خان تک تمام کو وہ یک جنبش قلم بددیانت قرار دے کے صرف ایک کے بارے میں فتویٰ دے۔ یہ تکلیف دہ ریمارکس ہیں جناب عالی۔ یہ ریمارکس کیا ہیں کہ ہماری تاریخ میں صرف ایک وزیر اعظم دیانتدار تھا؟ اگر اس طرح کے ریمارکس ہم ججوں کے بارے میں دیں اور کہیں کہ ہماری پوری تاریخ میں ایک ہی چیف جسٹس دیانتدار تھا، کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ یہ کیسے کہہ دیا ہے انہوں نے کہ پارلیمنٹ متنازع ہو گئی ہے؟ کیوں متنازع ہو گئی ہے؟ پارلیمنٹ اکثریت کا نام ہے، قومی اسمبلی میں آج بھی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے، اکثریت قانون بناتی ہے، یہاں پورا سینٹ موجود ہے، سینٹ اکثریت سے قانون بناتی ہے۔ تو ایسی باتیں جو ہماری توقیر پہ حملہ ہے، ہماری تکریم پہ حملہ ہے، ہماری پارلیمنٹ کی سورینٹی پہ حملہ ہے، پارلیمنٹ کے وقار پہ حملہ ہے، پارلیمنٹ کی عزت پہ حملہ ہے، پارلیمنٹ کے نام پہ حملہ ہے، ایسی چیزیں نہ کریں۔ ہم ادب سے، احترام سے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، نہ وہ عوام کے نمائندے ہیں نہ افواج پاکستان عوام کی نمائندگی ہے، یہ ہاؤس عوام کا نمائندہ ہے۔ عوام کے نمائندے کو اس طرح سے تضحیک کے ساتھ برتاؤ نہ کریں۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ آج تک کسی عدالتی فیصلے پر کیا کسی وزیر اعظم یا کسی صدر یا کسی پارلیمان نے رکاوٹ ڈالی؟ ہم رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ آپ مارشل لاؤں کی توثیق کیسے کر دیتے ہیں؟ کیا مارشل لاؤں کے دور میں آپ اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں؟ عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ کیا مارشل لا ادوار میں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے چیف ایگزیکٹو بن کر، اس کو آپ کہتے ہیں وردی سمیت تمام الیکشن لڑ سکتے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم قتل ہو جاتا ہے اور بعد میں کہتے ہیں یہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم پر دباؤ تھا۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں۔ ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا احترام کریں گے معاشرہ قائم رہے گا، ہم جانتے ہیں آپ کا احترام کریں گے تو قانون اور انصاف کی فراوانی ہوگی، اس ایوان کا بھی احترام ہوگا اور عوام کے حقوق کی نگہبانی ہوگی۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس پر انہوں نے کہا کہ آپ بھی جان جائیے یہ ہاؤس بھی ایک نام، مقام اور وقار رکھتا ہے اور اس ایوان کے بارے میں آپ کے پاس مقدمہ ہی نہیں ہے اور آپ ایک غیر متعلقہ کسی پر اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ ہر ایوان کی عزت اور احترام ہوتا ہے اور اس احترام کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی حرکت کریں گے جو آئین اور قانون کے منافی ہوگی تو ہم اپنی بے توقیری کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عدالتیں اپنے دائرہ کاروں سے نکل کر سیاسی اور غیر متعلقہ بیانات دیں گی تو پھر ہم توہین نہیں کر رہے ہوں گے، وہ خود دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم عدالتوں پر کوئی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ عدالتیں اپنا کام کریں، اگر ہم کہیں غلط ہیں تو ہماری رہنمائی کریں، لیکن اٹھتے بیٹھتے یہ باتیں نہ کریں کہ ہاؤس نامکمل ہے، قانون سازی متنازع ہو گئی ہے اور ایک ہی وزیر اعظم دیانتدار تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیس جب آپ کے سامنے آئے گا کہ اتنے وزرائے اعظم میں سے کون سا دیانتدار تھا تو پھر کمیٹی بنا کر فیصلہ کر لیجئے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں نیب قوانین میں ترمیم کے خلاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے، موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ عدالت اس سے پہلے بھی ایک بار اپنے فیصلے پر افسوس کا اظہار کر چکی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی وزیر اعظم آئے تھے جو بہت دیانتدار سمجھے جاتے تھے۔ ایک دیانتدار وزیر اعظم کی حکومت 58(2)B کے تحت ختم کی گئی تھی۔
उनका कहना था कि आर्टिकल 58(2) भी काला कानून था। अदालत ने 1993 में करार दिया था कि हुकूमत गलत तरीके से गई, लेकिन अब इंतखाबात ही कराए जाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।